مشرق وسطی میں امن مشن وزیراعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خطے میں حالیہ پیش رفت پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے مشترکہ طور پر کام جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیراعظم نے ولی عہد کو یقین دلایا کہ پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہے گا، خطے میں امن کے مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف ملاقات کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر افواج پاکستان کے کامبیٹ ڈریس میں موجود تھے۔ کامبیٹ ڈریس انتہائی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق جاری۔ افغان طالبان اور فتن الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملوں میں پاک افواج نے کابل میں 313 کور کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دیا گیا۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ مؤثر فضائی کارروائیوں کے دوران قندھار میں ایئر فیلڈ کی آئل سٹوریج سائٹ اور اس سے ملحقہ لاجسٹک انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا۔ صوبہ پکتیکا میں شرناؤ دہشت گرد کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت کارروائیاں اہداف کے حصول تک جاری رہیں گی۔ پاسداران انقلاب کا امریکی ایئرکرافٹ ابراہم لنکن کو شدید نقصان پہنچانے کا دعویٰ۔ کہا ایئرکرافٹ اب کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ عراقی مزاحمتی فورسز کا امریکی طیارہ گرانے کا دعویٰ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ری فیولنگ طیارہ گرنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹر ہیڈ کوارٹر نے کہا طیارے میں موجود تمام امریکی اہلکار مارے گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق تباہ طیارہ دشمن کو نشانہ نہیں بنا سکا۔ ری فیولنگ کے دوران دوسرا طیارہ بحفاظت اترنے میں کامیاب ہوا۔ ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے خطے کی تیل اور گیس تنصیبات کو آگ لگانے کی دھمکی دے دی۔ ادھر عراق میں فرانسیسی بیس پر حملہ، ایک فوجی ہلاک، کئی زخمی۔ صدر ایمانوئل میکرون نے بتایا کہ ہلاک ہونے والے فوجی چیف وارنٹ آفیسر تھے۔ حملے میں پیش قیمت بیس کو نشانہ بنایا گیا جہاں اتحادی افواج تعینات ہیں۔ فرانسیسی صدر نے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ 2015 سے داعش کے خلاف کارروائیوں میں مصروف فرانسیسی افواج پر یہ حملہ ناقابل قبول ہے۔ سعودی عرب میں زخمی 19 امریکی فوجی جرمنی منتقل۔ امریکہ اور اسرائیل کا 200 سے زائد اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ تہران، شہریار، ہمدان، بشہر اور قراش میں دھماکے سنے گئے۔ 30 سے زائد افراد زخمی۔ ایرانی فوج کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا۔ کراش میں آئل ڈیپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ تہران کے قریب تالکان میں واقع نیوکلیئر سائٹ کو جنگی جہازوں نے نشانہ بنایا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق ایران میں مجموعی طور پر 6000 اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا۔ ادھر لبنان پر صہیونی فورسز کی تباہ کن بمباری، 5 بچوں سمیت 9 افراد جاں بحق۔ 2 مارچ سے جاری حملوں میں جاں بحق افراد کی مجموعی تعداد 687 ہو گئی، جن میں 90 سے زائد بچے بھی شامل ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی کشیدگی میں اب تک 1100 بچے ہلاک اور زخمی ہو چکے۔ ایران نے اسرائیل پر میزائلوں کی برسات کر دی۔ صہیونی ریاست میں سائرن بجنے لگے، ہر طرف افراتفری پھیل گئی۔ تل ابیب میں عمارت پر میزائل لگنے سے 50 افراد زخمی۔ ایران کے بحرین میں بھی امریکی فوجی اڈے پر میزائلوں اور ڈرون سے حملے منامہ کے علاقے میں سلمان میں قائم امریکی بحری اڈے پر ہوئے۔ بیس کی مختلف تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی وزارت دفاع کا مشرقی علاقے میں مزید 28 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ مشتبہ خامنائی کے پہلے پیغام کے بعد ٹرمپ آگ بگولا۔ کہا تہران دنیا کو تباہ کر سکتا ہے اور میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ایران کو دنیا کی تباہی کے لیے ایٹمی ہتھیار بنانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران کو جنگ کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ امریکی صدر کا تقریب سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کی صورتحال تیزی سے بدل رہی ہے۔ جنگ میں ہماری صورتحال بہت بہتر ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے امریکہ کو مالی فائدہ ہو رہا ہے۔ امریکہ دنیا کا سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا آبن ہرمز کی بندش جاری رکھنے کا اعلان۔ کہا دشمن پر دباؤ ڈالنے کے لیے آبن ہرمز بند رکھیں گے، شہداء کے خون کا بدلہ لیں گے۔ نئے ایرانی سپریم لیڈر کی پہلے خطاب میں امریکہ کو للکار۔ آڈیو پیغام میں مجتبیٰ خامنائی نے کہا شہداء کے خون کے بدلے کے حق سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ میناب اسکول کے شہداء کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے۔ دشمن مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ ایرانی فوج نے مشکل ترین وقت میں دشمن کو دندان شکن جواب دیا۔ ایرانی فورسز نے اپنے حملوں سے دشمن کو حاوی نہیں ہونے دیا۔ مشرق وسطی سے امریکی فوجی اڈے بند کیے جائیں۔ امریکی اڈے بند نہ ہوئے تو حملے نہیں رکیں گے۔
صرف امریکی بیسز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ جاری رکھیں گے۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا، برنٹ اور WTI تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری۔ برطانوی برنٹ 0.31% اضافے سے $100.77 فی بیرل ہو گیا۔ WTI 0.06% بڑھ کر $95.79 فی بیرل پر ٹریڈ۔ امریکہ نے سمندر میں موجود روسی تیل فروخت کرنے کی اجازت دے دی۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ عالمی مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے مطابق نئی قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ وزیر برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، کوشش ہوگی عوام پر مزید بوجھ نہ پڑے۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ سے 2 جہاز 10 سے 12 کروڑ لیٹر تیل کے ساتھ کراچی پہنچ گئے۔ دو ہفتوں میں پاکستان سے مشرق وسطیٰ کی منسوخ پروازیں 1800 سے تجاوز کر گئی۔ ملک بھر سے مشرق وسطیٰ کی آج 231 پروازیں آپریشنل ہوں گی، جبکہ 72 منسوخ کر دی گئیں۔ کراچی سے دوحہ، بحرین اور کویت کی 14 پروازیں منسوخ، جبکہ 64 آپریٹ ہوں گی۔ لاہور سے دوحہ، کویت، بغداد اور دبئی کی 17 پروازیں منسوخ ہوئیں اور 55 آپریشنل ہیں۔ اسلام آباد سے مشرق وسطیٰ کی آج کی 25 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ نہال ہاشمی آج سندھ کے 35ویں گورنر کے طور پر حلف اٹھائیں گے۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس ظفر راجپوت ان سے عہدے کا حلف لیں گے۔ کامران ٹیسوری کا نہال ہاشمی کو فون مبارکباد دی۔ کامران ٹیسوری عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے۔ گورنر ہاؤس نے نہال ہاشمی کے دوروں کا شیڈول جاری کر دیا۔ گورنر نہال ہاشمی حلف برداری کے بعد مزار قائد پر حاضری دیں گے۔ آج صرافہ بازار ایدی ہیڈ آفس کا دورہ کریں گے۔ گورنر ہاؤس میں عمائدین اور نون لیگی رہنماؤں سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ فنڈ مینجمنٹ ہاؤس بورڈ کا پہلا اجلاس۔ سرکاری فنڈز کے انتظام کے لیے ادارے کو باضابطہ فعال کر دیا گیا۔ سندھ فنڈ مینجمنٹ ہاؤس انویسٹمنٹ پالیسی 2026 کی منظوری دے دی۔ ایکویٹیز میں سرمایہ کاری 15% اور ایک اسکرپ میں 3% تک محدود۔ کرنسی کے آسرائی اور غیر محفوظ ڈیوٹیز پر پابندی لگا دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا ہے کہ پینشنز اور عوامی فنڈز کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا اور طویل المدتی مالیاتی استحکام کو ترجیح دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور شہر میں عوام کی سہولت کے لیے مزید سہولت بازار لگانے کی ہدایت۔ سہولت بازاروں میں 82% قیمتیں سستی، 88% صارفین مصنوعات کے معیار اور تازگی سے مطمئن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ریلیف صرف ایک نعرہ نہیں، اسے نظر آنا چاہیے، ناپا جانا اور قابل رسائی ہونا چاہیے۔ ریلیف مارکیٹس کام نہیں کر سکتی اگر دکاندار کاروبار کی صلاحیت نہ دیکھیں۔ صوبے بھر میں 49 مستقل سہولت بازار پوری طرح فنکشنل ہیں۔ کراچی کے ٹرانسپورٹ نظام میں مزید ای وی بسز شامل، ڈبل ڈیکرز بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ ای وی بسز کے نئے روٹ سیٹ سے قبل شروع کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ اور ماس ٹرانزٹ کا اہم اجلاس۔ کہا، کراچی کے تمام روٹس پر ترجیحی بنیادوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ پیپلز بس سروس کے روٹس پر پیش مسائل پر متعلقہ وزارت سے بات کی جائے گی۔ سندھ کے دیگر اضلاع میں یہ سروس عید کے بعد مرحلہ وار متعارف ہوگی۔ گل پلازہ کے متاثرہ دکانداروں کے نقصانات کا سروے مکمل۔ سندھ حکومت نے گل پلازہ میں دکانداروں کے موجود سامان کی رقم کا اعلان کیا تھا۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے ذریعے دکانداروں نے کلیم داخل کیے۔ عمومی جانچ پڑتال کے بعد دکانداروں کے نقصانات کا سروے مکمل ہوا۔ گل پلازہ کے دکانداروں کو نقصانات کے ازالے کی مد میں رقم جلد ملنا شروع ہو جائے گی۔ سندھ حکومت نے گل پلازہ متاثرین کے نقصانات کے ازالے کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ سندھ حکومت 1 سال میں گل پلازہ کی تعمیر بھی مکمل کرے گی۔ پنجاب میں سکولز کے لیے تعلیمی کیلنڈر میں چھٹیاں کم کرنے کی تجویز پر غور۔ پرائیویٹ سکولز کا آئندہ تعلیمی سال میں ہفتے کی چھٹی ختم کرنے کا مطالبہ۔ تعلیمی سال کم از کم 180 دن تک بڑھایا جائے۔ گرمی کی چھٹیاں 2 ماہ، سردی کی چھٹیاں جنوری میں 10 دن کے لیے دی جائیں۔ گزشتہ تعلیمی سال میں غیر اعلامیہ چھٹیوں کی وجہ سے صرف 127 دن
تعلیمی سرگرمیاں ممکن ہو سکیں۔ گرمی کی چھٹیوں میں سمر کیمپ لگانے کی اجازت دی جائے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اس کو پورا کرنے کی یقین دہانی کرائی جائے۔ اغوا برائے تاوان کا ملزم 16 سال بعد بری۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ اور ٹرائل کورٹ کے فیصلے کا کالعدم قرار دے کر سلامت علی کو فوری رہائی کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کی ریکوری کی کہانی جھوٹی قرار دے دی۔ برآمد شدہ رقم سود سمیت واپس کرنے کا حکم۔ جسٹس مسرت حلالی نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ کہا سلامت ناحق قید اور مقدمے کی ذہنی اذیت کا شکار رہا۔ سلامت علی کے پاس بدنیتی پر مبنی کارروائی پر ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے کا اختیار ہے۔ ریکارڈ پر ملزم کے خلاف ایک بھی مجرمانہ ثبوت موجود نہیں۔ مغوی نے 1 سال بعد پہلی بار عدالت میں ملزم کو پہچانا جو ناقابل قبول ہے۔